السلام علیکم. میں عامر علی ارمان، ٹیچر، ٹرینر اینڈ رائٹر، موٹیویشنل اسپیکر. بےنظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق کے وزیر اعظم بےنظیر بھٹو 21 جون 1953 عیسوی میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں. بےنظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی چینگز نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیز اینڈ میری کراچی میں حاصل کی. اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیسز اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا. انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا. اپریل 1969 عیسوی میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلیف کالج میں داخلہ لیا. بےنظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 عیسوی میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا. اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاست میں بھی ایم اے کیا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہیں. بےنظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 عیسوی میں اس ارادے سے وطن سے واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کے بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا. جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی بےنظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا. اپریل 1979 عیسوی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی. 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں آمریت کے خلاف 14 اگست 1983 عیسوی سے بھرپور جدوجہد شروع کی. تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 عیسوی میں تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی. 1984 عیسوی میں بےنظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری. اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کے سربراہ بنا دیا. ملک سے مارشل لا اٹھوائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 عیسوی میں بےنظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. بےنظیر بھٹو 1987 عیسوی میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا. 17 اگست 1988 عیسوی میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا. سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا. 16 نومبر 1988 عیسوی میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بےنظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 عیسوی میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا. اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بےنظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا. 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نواز اور بےنظیر حکومت کے مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الاؤنس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی.
1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بینظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کے چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بینظیر کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئے۔